بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر انسان کے مقدر میں صرف خوشیاں ہوتی تو انسان امید کیوں کرتا؟ کس کی حسرتیں ادھوری رہتی اگر کوشش کا کوئی مقام نہ ہوتا؟ سب مکمل ہو جاتے تو پھر ادھورا کون رہتا؟ ایسا ہوتا تو سب کے مقدر پھول ہوتے، پھر کانٹوں کو کون پوچھتا؟ کس کی کشتیاں بھंور میں بھٹکتی؟ سب کو ساتھی مل جاتے تو پھر تنہا کون رہتا؟ یہ سب کب ہوتا؟ صرف تب جب انسان کی زندگی میں جستجو کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ ناظرین، پروگرام جستجو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید وسیم نقوی۔ ہم اسی پروگرام کے اندر بات کریں گے دینی، دنیاوی اور روحانی مسائل کے حل پر۔ مزید ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب روحانی معالج ہیں آپ یاسین مٹو صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے ساتھ ہیں ہمارے مہمان مذہبی اسکالر ہیں آپ حافظ امتیاز احمد طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، سوال کرنا غور و فکر کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ غور و فکر ہی ہے جو انسان کو مخلوقات میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان علم کی اگلی منزلیں طے کرتا ہے، اور اسی کی ہی دنیاوی اور اخروی جو مقامات ہیں اسی کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں جو عنوان ہے، جس موضوع سخن کو ہم نے پرواز سخن کی بلندیوں پر لے کر جانا ہے، وہ ہے نیکی۔ نیکی کی جستجو پر ہم بات کریں گے کہ انسان آخر کیوں یہ جستجو کرتا ہے اور نیکی کی جستجو اس کو کس مقام پر فائز کرتی ہے۔ اسی پر ہم سب سے پہلے سوال کریں گے جناب یاسین مٹو صاحب سے۔ یاسین صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ نیکی اسلام میں کیا ہے؟ تھینک یو وسیم صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نیکی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں کر دی ہے۔ جی، وہ نیکی یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 وہ ایسی یوں ہے کہ لیسر برا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب کی طرف آپ منہ کر لیں۔ نماز پڑھنا نیکی، پڑھنا نیکی ہے، لیکن نیکی یہی نہیں نیکی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پھر یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی یہ شرط ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور ملائکہ پر ایمان رکھے۔ صحیح۔ دوسری شرط یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ پھر جو اس کو مال اللہ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کس پہ خرچ کرے؟ رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، اور ان لوگوں کا پر بھی کہ جو قبضے، جن کا جو قرضے میں جو پھنسے ہوئے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری یہ واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، پھر نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے۔ صحیح۔ چوتھی بات ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اور پانچویں ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو پھر وہ استقامت دکھائے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ پانچ باتیں جب اس میں پائی جائے، جس مسلمان میں، جس انسان میں، جس اللہ کے بندے میں، مرد مومن میں، تو اللہ تعالیٰ پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک المتقون، یہی لوگ سچے سچے اور یہی متقی پرہیزگار۔ یہ نیکی کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جس میں یہ شرائط پوری کرتا ہے وہ نیک ہے اور نیکی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا کہ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسی حوالے سے حافظ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، حافظ امتیاز صاحب، کہ نیکی کا صلہ کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ نیکی کی اصل روح خدا تعالیٰ سے محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقاصد ہیں اللہ کی خوشنودی۔ صحیح۔ اور جب اللہ انسان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی انسان کو حاصل ہو جائے گی، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو سب سے بڑا اس کا صلہ ہوگا انسان کو ملے گا، وہ ملے گا جنت کی شکل کے اندر۔ نیکی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم رستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو کانٹا ہٹا دینا، اٹھا کر ایک طرف رکھ دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء نے ایک واقعہ اپنے کتب میں تحریر کیا ہے
ایک فاحشہ عورت ایک رستے میں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ بلک رہا ہے پیاس کی وجہ سے. تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور کنویں کے اندر اس کو ڈالا, وہاں سے پانی نکال کر اس بچے کو پلا دیا. تو صوفیاء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فحشہ عورت کی اس چیز کو دے کر اس کی بخشش فرما دی. تو نیکی کا صلہ جو در حقیقت انسان کو ملے گا وہ ملے گا جنت کی شکل کے اندر. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج اور زکوٰۃ کرتے ہیں, ہمارا مقاصد وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے. اور جب اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو گئی تو انسان کے جتنے بھی منشور ہیں, دستور ہیں, جو بھی اس کی من کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری جاتی ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں غرور اور تکبر کا پہلو بھی چھوڑتی ہے. دیکھیے اسلام اس کی بالکل قطع نفی کرتا ہے. صحیح. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جو اولیاء اللہ کا زمانہ ہے, جو ہمارا زمانہ ہے, یہاں تک آپ آ جائیے, ہر وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی کرتا ہے, کسی بھی آدمی کے ساتھ, کسی غریب کی پرورش کرتا ہے, کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے, یا کسی اور وہ شکل کے اندر جو بھی نیکی کرتا ہے, اگر وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, اس کے مد نظر اللہ کی خوشنودی ہے, اس میں کبھی بھی غرور تکبر نہیں آئے گا. صحیح. اور اگر اس انسان کی منشا یہ ہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں, میرا اس آدمی پہ احسان ہوگا, لوگ مجھے دیکھیں گے کہیں گے بہت بڑا سخی ہے, تو یہ اس انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. صحیح. اس کے اندر انسان میں غرور بھی آ جاتا ہے اور یہی انسان کے لیے باعث وبال بن جاتی ہے. صحیح. لیکن اگر اس کی نیت ہو, کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے تمام اعمال دار و مدار انما الاعمال بالنیات, تو نیت پر ہے. اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہوں گے. اگر انسان کی نیت کے اندر ہی فطور ہوگا, شروع سے ہی میں یہ کام کر رہا ہوں, تو اس کی نیت کے اندر ہی فطور ہوگا, تو وہ اس میں تکبر بھی آئے گا اور وہ نیکی اس کے لیے باعث وبال بھی بنے گی, اور وہی نیکی اس کو جہنم میں بھی لے کر جائے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے افراد, ایک بہت بڑا قاری ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے پوری زندگی رات کی قرآن مجید کو پڑھا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی ذات کے لیے پڑھا, میرے پیش نظر یہ تھا کہ آپ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کہیں گے نہیں, میں نے آپ کو خوبصورت آواز بھی دی, میں نے اچھی شکل بھی آپ کو دی, لیکن آپ کے جو مقاصد تھے, جو آپ کی نیت تھی, وہ یہ تھی کہ لوگ مجھے سنیں گے, واہ واہ کریں گے اور میرا نام بڑھے گا. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اس کو جہنم میں جا کر پھینک دو. دنیا میں بظاہر وہ نیکی کرتا رہا ہماری نظروں کے سامنے, لیکن اس کے لیے وہ بالِ جان بن گئی. اس طرح ایک بہت بڑا مجاہد آئے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی جہاد میں گزاری, میں نے سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے نہیں, جہاد کرنے کا مقصد, لڑائی کرنے کا مقصد آپ کا یہ تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے, لوگ مجھے کہیں گے بہت بڑا بہادر ہے, بڑی جنگیں کی ہیں اس نے. آپ کی نیت یہ تھی, تو اس کی بھی نیکی اس کے لیے وبال جان بن گئی. اللہ حکم دے گی اس کو بھی جہنم میں پھینک دو. اس طرح بہت بڑا سخی آئے گا, اس کو پیش کیا جائے گا کہ یا اللہ جو کچھ مجھے مال آپ نے دیا تھا میں اس مال کو آپ کے راستے کے اندر خرچ ہی کرتا رہا, میری منشا یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کہیں گے نہیں, آپ کی منشا یہ تھی, آپ کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے, میری آہا ہوگی, میرا بہت بڑا نام بلند ہوگا. آپ کے مقصد یہ تھا, آپ کی نیت یہ تھی, تو اس کی بھی نیکی اس کے لیے وبال جان بن گئی. تو تینوں افراد کی نیکیاں جو بظاہر نیکیاں تھیں, لیکن تینوں کے لیے وہ تینوں کو جنت میں لے گئی, تینوں کو وہ جہنم میں لے گئی ہیں. تو اس لیے انسان جو بھی کام کرے گا, جو بھی نیکی کرے گا,
اس کا دار و مدار اس کی نیت پہ اس کی ہوگا. نیت پر ہوگا. بہت خوبصورت بات حافظ امتیاز صاحب. یاسر بھٹو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو یاد رکھا جائے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا. اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کا راستہ دکھاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو جائز کام کراتے ہیں، اس میں اگر آپ مدد کرتے ہیں تو گویا یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی. اس آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے، اس آدمی کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندے کا شکر نہیں کر سکتا اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. یہ بھی سارا سلسلہ ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، آپ اگر اچھے کام کریں گے، جیسے حافظ صاحب نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ دیکھیے کہ وہ فحشہ عورت جو یہ نہیں کسی کو پتا کہ مسلمان تھی یا غیر مسلم تھی، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن دیکھو اسی وجہ سے جنت اس کو اللہ تعالیٰ جنت بھیج دیا اس عورت کو، کیونکہ اس نے ایک بلے کو پیاسا بھوک سے مر رہا تھا، بلک رہا تھا، اس کو پانی پلایا. تو وہ مطلب کہنے کا یہ اسی طرح انسان کا بھی تعلق ہے کہ انسان دوسرے انسان سے کام ہے. انسان کا مطلب یہ ہے، دیکھو سورت جو ہے اتری، سورت جو ہے اپنا پہلی اتری اقرا جو پڑھی نا، اقرا سورت پہلی اتری جب پہلی وہی آئی اقرا، اس میں یہ معنی لکھایا جا سکتا ہے کہ الف سے اللہ، کاف سے قرآن، رے سے رسول اور الف سے انسان. تو یہ پورا دیکھیے یہ مطلب وہ جو اس آیت کا جو نام ہی ایسا ہے اور جو الفاظ ہی ایسے ہیں، لفظ ہی ایسے آگے کہ جس میں انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی اور انسان کا تعلق ہے کہ انسان بننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہمارے پاس ضروری، ہمارے نبی نے بار بار آ کے یہ کی، انہوں نے کہا تبلیغ کی، انہوں نے تاکید کی کہ انسان بڑا ضروری. انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے محبت کرنا، پیار کرنا، کسی کے دکھ بانٹنا، کسی کے کام آنا، کسی کا آنسو دینا، یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ نیکی ہے. تو اس لیے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیز ریسیپروکل ہے. اگر کسی کے آپ شکریہ کسی کا کام کرتے ہیں تو اگر شکریہ ادا کر سکتا ہے تو بھی، لیکن یہ بھی یہ ہونا چاہیے جیسے انہوں نے فرما دیا کہ تکبر جو ہے اس وجہ سے آ جاتا ہے اگر آدمی کو دکھاوے کا کوئی کام کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہیں گے سخی ہے، جیسے ہمیں لوگ کہیں گے بڑا یہ کام کرنے والا، لوگوں کے کام خدمت خلق کرتا ہے، تو اس سلسلے میں اگر دکھاوا ہے تو اللہ جانتا ہے نا درست کہ کیا ہے. اگر وہ دکھاوا کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بحال کر رہا ہے، اپنے لے رہا ہے. اور اگر وہ باقی وہ اچھائی کوئی دل سے نیت سے اور اپنی نیت میں لوگوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ صحیح کام کر رہا ہے، اللہ اس کو اجر دے گا. ایک محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جانا چاہیے. بھول جانا بالکل صحیح بات. تو یہی میرا سوال تھا کہ کیا کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس نیکی کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو جتلانا چاہیے؟ جتلانا تو 7 گناہ ہے. قرآن پاک میں بعض کہتے ہیں، حافظ صاحب آپ بتائیں کہ وہ آیات قرآن کی کہ کسی کو صدقات دیتے ہیں نا، صدقہ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ وہ جتانا نہیں چاہیے. جتانا تو بہت بڑا، اس کو تکلیف پہنچتی ہے دینے والے کو بھی، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو خیرات دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ اس کو پھیلانا ہے، نیک اس خیرات کو پھیلانا ہے، صدقات کو پھیلانا ہے، لوگوں کو تاکہ ترغیب ملے، اس کی بھی گنجائش ہے کہ مطلب دیا جا سکتا ہے وہ دکھا کے بھی. لیکن اصل جیسے نماز ہے، نماز کا میں کہ یہ دکھا کے پڑھوں. 5 وقت نماز جو ہے نا یہ خفیہ نہیں آپ پڑھ سکتے، بعد جماعت پڑھیں گے، یہ پڑھیں تاکہ لوگ کریں گے. کوئی نماز اصل احساس ہے، یہ 5 ارکان میں سے اول ارکان یہ کلمے کے بعد ہے نماز کا. ٹھیک ہے یاسر بھٹو صاحب، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. اس وقت لائیو کالر اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام، میں لاہور سے شراز بات کر رہا ہوں. جی شراز جی، میرا سوال ہے بھٹو صاحب سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا، میرے پاس 2 سوال ہیں کہ سب سے پہلے کہ اسلام میں جو نیکی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اس حوالے سے ہمارے اسلام کیا کہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا مقام کیا ہے کہ ان کو دنیا کے بعد بھی کوئی نیکی کا اجر ملتا ہے یا سب کچھ دنیا میں ہی ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ بھائی. آپ نے 2 سوال کیے. 2 سوال ان کے یاسر بھٹو صاحب، حافظ صاحب یہ ہیں کہ کیا نیکی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جو اس نے وہ نیکی کی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسلمان ہو، اجر بھی اس کو ملنا ہے. جی دیکھیے جی، نیکی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں. ٹھیک، پہلی بات کہ آپ یہ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی. مثال کے طور پر لاہور میں دیکھ لیجئے، ٹھیک، یہ گنگا رام ہاسپٹل ہے، یہ چل رہا ہے. صحیح. تو سر گنگا رام کون تھا؟
صحیح. آج تک اس کے نام پہ ایک ادارہ چل رہا ہے. ٹھیک. لوگ وہاں سے اپنی بیماری کے لیے آتے ہیں, تیمارداری کر کے واپس چلے جاتے ہیں, ایک ان کو فائدہ مل رہا ہے. اس نے ایک کام کیا تھا, آج تک اس کے کام جو اس کی نیکی تھی ایک انسانیت کے بدلے, انسانیت کے تحت. یہ دوسری بات ہے جو دوسری میرے بھائی نے پوچھی کہ آیا اس کو اس کا کوئی اجر ملے گا یا نہیں, وہ بات الگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے مسلمان کافر ہونا کوئی شرط نہیں ہے. صحیح. اب یہ دیکھیے بہت سارے اس وقت جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. صحیح. اگر کسی ملک کے اندر آفت آتی ہے صحیح. تو غیر مسلم جو ملک ہیں وہ ہمیں ایڈ دیتے ہیں, بالکل ہماری وہ مدد کرتے ہیں ہماری. ٹھیک ہے. اور بالکل آپ تو صاحب گویا کہ ان کی اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام تو مذہب ہی پوری کائنات کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے. اس میں نیکی جو ہے وہ ہر مذہب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو بھی جس طرح سے اپنا کردار ادا کر پائے. تو گویا یہ ان کی نیکی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آیا ان کو اس نیکی پہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. صحیح. اچھا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیکی کا جو ثواب ملے گا, جو اس کو اجر ملے گا, انسان کو اس کا اجر ملے گا اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد. صحیح. آنکھیں بند ہونے کے بعد, اور وہ ملے گا انسان کو جنت کی شکل کے اندر. صحیح. جبکہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, وہ شرط ہے. تو کفار کو, غیر مسلموں کو جو وہ نیکی کرتے ہیں ان کو وہ اخروی اجر تو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, جنت کی شکل میں وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. البتہ دنیا کے اندر جو کچھ وہ نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بڑھا دے گا, اس کا صلہ مل جائے گا ان کو, ان کی رزق کو بڑھا دے گا, ان کا جو کاروبار ہے, بزنس ہے, اس میں ترقی آ جائے گی. تو دنیا کے اندر ان کو یہ چیز مل جائے گی. آخرت کا جو صلہ ہے جنت کی شکل میں وہ ان کو نہیں ملے گا. صحیح. ان کی بات کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ یہ آپ کہتے ہیں اجر کی بات ہے. مسلمان بھی اگر وہ صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے, بھلائی کا کام کرتا ہے, اور صرف اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اپنا مقصد کو حاصل کرے, دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آخر میں اس کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اجر اس کا یہ ہے کہ جو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں جنت دے, آخر میں اس کا مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے, آخر میں اس کے درجے بلند ہوں. اگر اس نیت سے کرتا ہے, اور نیت اس کی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے بندوں کو راضی کرنا, اللہ کی بندوں کے لیے فلاح بہبود کے کام کرنا, اگر اس کا یہ مقصد ہے تو پھر اس کو اللہ دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں جاتے ہیں. جگہ 10 دنیا 70 آخر, یہ 10 درجے یا دنیا میں بھی اللہ اس کو دے گا. لیکن جیسے انہوں نے بنایا فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ کافر جو ہے اس کو تو دنیا میں بھی سب کو مل جائے گا, آخرت میں تو وہ جو مسلمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے, تو وہ اس کو مسلمان کی فضیلت یقینا. ناظرین ایک اور لائیو کالر ہمارے پاس موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد. جی میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ دو اسکالرز آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, بڑی اچھی گفتگو نیکی پہ کر رہے ہیں. جی. تو کیا نیکی کا واقعی دین سے کوئی تعلق ہے؟ کیا دین اور نیکی ایک دوسرے کے لازمی جز ہیں؟ اور دوسری بات میں مدر ٹریسا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھی لیکن اس نے ایسے کام کیے انسانیت کے بھلائی کے لیے, نیکیاں ہی کی ہیں, تو ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک اور کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پہ نیکی کرو اس کے شر سے بچو, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. بہت شکریہ دوست, آپ کے یہ تینوں سوال ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات جانیں گے. پہلا سوال کیا ہے؟ جی پہلا سوال یاسین صاحب یہ ہے کہ دین اور نیکی کیا دونوں لازمی جز ہیں, دونوں کا واسطہ ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں الحمدللہ, دین جو ہمارا ہے ہی سراپا ایک مطلب نیکی ہے. یہ جو نیکی جو ہے دین میں رہ کے سارا کچھ جو کام کرتے ہیں, جو دین کے تابع, جو دنیا کو کام, جو جتنے امور اپ انجام دیتے ہیں دنیا میں, وہ سارے اگر دین کے تابع ہیں تو نیکی ہے, وہی نیکی ہے. دین اور نیکی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں, الگ الگ نہیں. مطلب یہ ہے اس میں اس کے اسپیکٹ ہے نیکی کا بھی, نیک اچھا کام کرنا, اور جو بھی اچھا کام کرے دین کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند. یہ دین اللہ کو پسندیدہ دین ہے, اور اس میں جتنی انصاف دین کے مطابق ہوتا ہے, کسی کی نہ بھی مدد کرتے ہیں دین کے مطابق ہوتا ہے. اگر معاشرے کو پاک پوتر کرتے ہیں اور اس میں بات پاک صاف معاشرہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ بھی دین ہے. تو اس میں وہ دوسرے سوال کا بھی ان کا جواب آ گیا کہ مدر ٹریسا اگر فلاحی کام کرتی رہی ہیں تو ہمارا دین تو مذہب جو ہے چلتا ہی اس پر ہے کہ فلاح کرنی ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے, احسان کرنا ہے. سراپا ایک صلح آسی کا دین ہے, یہ صلح جو دین. اس دین پہ عمل کرنے والا اگر معاشرے میں جس ملک میں اگر دین ایز اٹ از جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا
وہ نافذ ہو جائے تو یقین کو لڑائی جھگڑے دنگا فساد ختم ہو جائے. اور دین تو یورپ پیار محبت سکھاتا ہے, دین ایک دوسرے کے کا دکھ بانٹتا ہے, کوئی غربت غریبی نہ رہے. لوگ زکوٰۃ دینے والے, آپ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ جہاں زکوٰۃ دینے والا کو نہیں ملتا تھا, یہ دین ہی تھا نا, دین کو زکوٰۃ دینا یہ بھی نیکی ہے, لیکن دیکھیے کہ اس کا حصہ ہے پورا مکمل طور پر. صاحب ایک تیسرا سوال ان کا کہ حضرت علی کا کرم اللہ وجہہ کا, انہوں نے ایک جو ہے حدیث ان کی کوٹ کی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس پہ نیکی کرو, جس پر احسان کرو, اس سے شر سے بھی بچو. اس پر آپ کیا؟ بس اس میں یہ آپ سب بھی کچھ ڈیٹیل بتایا کہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر جس کے ساتھ نیکی, ایک تو آپ نے پہلے بنایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہ اس آدمی سے توقع ہرگز نہ کریں. جس آدمی سے بھلائی آپ نے کرنی ہے, جس آدمی کے کام آنا ہے, نیکی کرنی ہے, تو اس سے توقع نہ کریں. یہ پہلے کلیئر کٹ بات ہوگی. اگر اس توقع سے کریں گے کہ جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو صلہ ملے گا, تو گویا نیکی ہے ہی نہیں, ہرگز نیکی کی نفی ہوگی. صحیح. یا سلسلہ یہی سوال آپ کے سامنے حافظ صاحب کے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں حضرت علی کے قول سے, کہ جو انہوں نے کہا کہ نیکی جو ہے جس پر نیکی کرو, جس پر احسان کرو, اس کے شر سے بھی بچو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو, صحیح, صدقہ کر رہے ہو, خیرات کر رہے ہو, یہ نیکی ہے نا ایک, تو آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مطلب کہ اس انداز سے دیں, آپ اس سے توقع ہی نہ رکھیں کہ میں جو اس آدمی کو دے رہا ہوں یہ مجھے اس کا صلہ واپس دے گا. ایک بات, اگر آپ کی نیت یہ آ گئی, آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں اس میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے یہ صلہ دے گا, تو پھر آپ کی نیت میں فطور آ گیا, وہ نیکی نہیں آپ کی. ٹھیک ہے. جو جہاں تک تعلق ہمارے اس سے ہمارے بھائی کے سوال کیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے کسی آدمی پہ نیکی کر دی اور اس کے بعد آپ نے اس کو تانے دیے, بھائی میں نے آپ کو یہ احسان کیا تھا, ایک جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے, بالکل معاشرے کے اگر میں نے آپ پہ یہ احسان کیا تھا, میں نے آپ پہ یہ نیکی کی تھی, تو وہ آدمی جس پہ آپ نے نیکی کی تھی صاف ظاہر ہے وہ اس کو لٹائے گا, کہے گا میں کسی نہ کس طرح جو اس کا میرے اوپر احسان تھا, جو مجھے یہ بار بار جتلا رہا ہے, میں اس کو اتاروں, چاہے وہ جس طرح بھی ہو, اس کے اندر اس کو جائز کام کرنا پڑے, ناجائز کام کرنا پڑے, جس بھی نوعیت کا. اس لیے کہا کہ صاف ظاہر وہ آدمی باتیں سن کر, تانے سن کر وہ تنگ ہو جائے گا, اور وہ جائز ناجائز طور پر اس آدمی کو نقصان پہنچا کر بھی اس کو حسین صاحب یہ بات جو ہے میں مزید کلیئر کروں, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ نیکی جس سے کرو تو اس کے شر سے بچو. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شر کرے گا, مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرنے والا ہے وہ اتنی امیدیں نہ رکھے, امید نہ رکھے. اور میں بتاؤں شر سے بچنے سے بتا دیں, امید نہ رکھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ اس کے جواب میں وہ بھی نیکی کرے گا, اور دوسرا اس کا احسان یاد رکھے گا. یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والا کو چاہیے کوئی احسان نہ جترائے, کسی کا احسان کرنا احسان نہ جتانا. اصل مقصد یہ ہے کہ جو شر سے بچے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے آپ نے نیکی کر لی ہے اور اس آدمی نے اس کا بدلے میں آپ کے ساتھ نیکی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ اچھائی برائی کی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نیکی کرنے والا ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے, توقعات سے وابستہ کر لے ساری نیکی کی ہے اس سے اسی وجہ سے. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس, ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا سوالات ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی دوست کیا کہنا چاہیں گے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں برے والا سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب میرے کاروباری حالات جو ہیں وہ کچھ ناساز سے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ شادی وغیرہ کا پوچھنا تھا مطلب, اور آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں, یہ کافی اچھی گفتگو کر رہے ہیں دونوں بھائی, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا ہے, شادی کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شادی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب میری آپ کنوارے ہیں, لیٹ ہو رہی ہے, مطلب کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی حل بتا دیں. ٹھیک ہے عبد الرحمان, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں عبد الرحمان گورے والا سے, جن کے حالات کہتے ہیں کاروباری حالات جو ہیں رزق کے بارے میں. ٹھیک ہے, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز 5 وقت نماز کی پابندی کریں. ٹھیک, دیکھیے اللہ تعالی رازق ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء رب العالمین. ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا, تو اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا.
لیکن اس کے لیے میں اب یہ مثال بتانا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا، یہ دعا بڑی چیز ہے. دعا سے لا یرد القضاء الا بدعا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، صرف موت نہیں ڈال سکتی تقدیر. اس لیے میں دعا کرنے کے لیے، دعا انسان کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں اور اس کو جناب اپنا وہ اس کو آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، نماز بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. نماز کے ساتھ اس فجر کی نماز کے بعد پہلے 11 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ پارہ 25 سورہ عشورہ، اس کی آیت نمبر جو ہے 12. ٹھیک ہے. 12 نمبر 12 اس کی. لاہو مقالد السماوات والارض یبسط رزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. ٹھیک. ترجمہ اس کا ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق کم کر دے، اسے پتہ ہے اپنے علم تک کتنا دینا اس کو. یہ اس کو 101 بار یہ اول حق 11 بار درود شریف 101 بار اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ مسلسل پڑھتا رہے، نماز کی پابندی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ دستے غیب سے اس کی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. دوسرے سوال کا بھی اس کا ہم جواب جانیں گے یاسین صاحب، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک ناظرین بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اسی دوست کا پہلے سوال کا جواب دیں گے اور مزید گفتگو کریں گے.